بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے دوران کون سے کام ہمیں کرنے ہیں؟ دو مجلسوں میں ہم کچھ باتیں آپ کو یاد دلا چکے ہیں۔ جو بھی عمل آپ کریں اس عمل کے لیے ایک خطرناک چیز ہماری گفتگو ہے۔ مسلمانوں میں روز قیامت حساب کے حوالے سے اکثر پریشانی جو ہوگی وہ لوگوں کو بولنے کی وجہ سے ہوگی، اور بولنا اور گفتگو کا ٹھیک نہ کرنا یہ بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو چھری اور کینچی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ چھری اور کینچی کو اللہ نے کوئی آنکھیں نہیں دی ہوئی کہ وہ دیکھے کہ کس پر چل رہی ہے، اس کے پاس دماغ بھی نہیں ہے کہ اسے موقع اور مقام کا اندازہ لگے کہ کہاں چلنا ہے اور کہاں نہیں چلنا، کسے کاٹنا چاہیے اور کسے نہیں کاٹنا چاہیے۔ چھری بے لاگ کاٹتی ہے، کینچی بے لاگ کاٹتی ہے، پہچان نہیں رکھتی۔ زبان کا جو معاملہ ہے ہمارے اعضاء میں سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ حساس معاملہ ہے، اور حتیٰ کہ دنیاوی طور پر بھی جو شخص اپنی زبان میں محتاط نہ ہو اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی۔ ایسے کچے انسان کو اور ایسے چغل خور انسان کو آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری بھی دینا آپ پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسے بندے سے دوستانہ رکھنا، ایسے بندے کو حصے دار بنانا، ایسے بندے کو اپنے ادارے میں چوکیدار رکھ لینا، یہ سب ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک عیب ہے کہ زبان بندے کی صحیح نہ چلتی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں حدیث ہے نا کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے 3-4 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حالانکہ ہاتھ تکلیف تھوڑی دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں۔ ہاتھ تو مکہ مارتا ہے، ہاتھ تو تھپڑ مارتا ہے، ہاتھ تو تلوار چلاتا ہے، چاقو پکڑتا ہے، پیٹ پھاڑ دیتا ہے، جان لے لیتا ہے۔ ہاتھ کی جو جسمانی ضرر ہے، تکلیف ہے، وہ زیادہ ہے۔ اور زبان جتنی بھی باتیں کرتی رہے، زبان کے ذریعے کوئی فزیکل جسم کو تو کوئی زخم نہیں لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں دوسرے۔ یوں لگتا ہے کہ شاید یوں ہوتا کہ اچھا وہ مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرا محفوظ ہو۔ بڑے نقصان والی چیز کا پہلے تذکرہ ہوتا، چھوٹے نقصان والی چیز کا بعد میں تذکرہ ہوتا۔ آپ نے یہ الٹ کر دیا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے دانا زیرک محدث ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے زیادہ نقصان زبان دیتی ہے۔ دنیا میں کسی لڑائی، کسی جھگڑے، کسی قتل کی آپ مثال نہیں پیش کر سکیں گے کہ جو زبان سے شروع نہ ہوئی ہو اور لڑائی ہو گئی ہو۔ جب بھی لڑائی شروع ہوتی ہے، جب بھی ہاتھا پائی ہوتی ہے، جب بھی گریبانوں میں ہاتھ پڑتے ہیں، جب بھی فائر کھلتے ہیں، جب بھی گلا دبایا جاتا ہے، جب بھی پھانسی چڑھائی جاتی ہے، جب بھی کوئی حق تلفی ہوتی ہے، کہانی شروع زبان سے ہوتی ہے۔ بنیاد یہی بنتی ہے۔ اگر زبان گناہ نہ کرتی، حق تلفی نہ کرتی، غصہ نہ دلاتی، انفعالی کیفیت پیدا نہ کرتی، الزام نہ لگاتی، تہمت نہ لگاتی، مذاق نہ اڑاتی، زبان گالی نہ دیتی، تو معاملہ آگے بڑھنا ہی نہیں تھا۔ تو اس پرزے کی ساری شرارت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائیوں پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا اسی لیے تذکرہ کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ دوسرا فرق ذکر کیا ہے مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا کہنا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہاتھ تو آپ کا اس پر پڑ سکتا ہے جو سامنے موجود ہے، جو دور ہے آپ چاہیں بھی صحیح تو آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہاتھ کی پہنچ وہاں نہیں ہے۔ اور زبان ہے جو، یہ اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے کہ جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے، زبان اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ پھر ہاتھ حاضر اور زندہ کو تکلیف دے سکتا ہے۔ کتنے ہی ایسے مجرم ہیں کہ جو ساری زندگی دشمنی نبھاتے ہیں اور جب ان کا دشمن مر جاتا ہے تو آنکھیں بہا رہے ہوتے ہیں، اب ان کا ہاتھ کی تکلیف وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن زبان کی جو تکلیف ہے نا، وہ بعض دفعہ مرنے کے بعد بھی وہ دیتا رہتا ہے۔ زبان تو مردوں کا گلہ بھی کرتی ہے، زندوں کا گلہ بھی کرتی ہے۔ کتنے نام ہیں اور کتنے کردار ہیں جن کے متعلق ہمیں کوئی تحقیق نہیں ہوتی اور ہم ان کی موت کے بعد بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ مغفرت کرے، اس کی وہ خاندان میں یہ کام کر گیا تھا، وہ یہ جھاڑو رکھ گیا تھا، وہ یہ کر گیا تھا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردے تمہیں چھوڑ جاتے ہیں، تم بھی ان کی جان چھوڑ دیا کرو۔ مردے تمہیں چھوڑ جاتے ہیں، تم بھی چھوڑ دیا کرو۔ اگر اچھے ہیں تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، عدالت پر اعتبار کرو، اللہ انہیں پورا بدلہ دے دے گا، اور اگر برے ہیں تو اللہ کی عدالت پر اعتبار کرو، اللہ ان سے حساب لے لے گا۔ تو بس کر، اب بھی تیرا انتقامی جذبہ ختم نہیں ہوا، اب بھی تو بول رہا ہے، اب بات نہ کر، اب بات نہیں بنتی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے پہلے تذکرہ اسی لیے کیا کہ زبان حاضر کو بھی تکلیف دیتی ہے، غیر حاضر کو بھی تکلیف دیتی ہے، زندہ کو بھی تکلیف دیتی ہے، مرے ہوئے کو بھی تکلیف دیتی ہے، امیر کو بھی تکلیف دیتی ہے، غریب کو بھی تکلیف دیتی ہے، مجرم کو بھی تکلیف دیتی ہے، جو مجرم نہیں ہوتا اسے بھی تکلیف دیتی ہے۔ اور اس پر گرفت بھی نہیں کی جا سکتی، اس پر گرفت بھی نہیں کی جا سکتی۔ میں اس پر تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں۔ میں ہاتھ اٹھاؤں گا، ریاکشن آئے گا، اور میں تکلیف کیوں اٹھاؤں، میں اس لیے چھوڑ دوں گا اس معاملے کو۔ لیکن زبان میں اس پر بھی کھولوں گا کہ جو مجھ سے 10 گنا زیادہ طاقت والا ہو، اس پر میں زبان کھول سکتا ہوں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ نے چاہا۔ ہمیں کہا ہوتا نا اللہ نے کہ ان اعضاء سے کہو کہ یہ منت کریں، تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہ انہیں سنا سکتے ہیں، نہ ہم انہیں بلوا سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے نہیں کہا، نہ ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے یہ کام لیا اپنے ذمے، اور پریشان ہے انسان، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج کل پریشان ہے نا لوگ، وہ کہتے ہیں یہاں والی طاق اور ہے، وہاں والی طاق اور ہے، شمار اسے کرے گا یا اسے کرے گا۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں وہ اللہ کے ذمے چھوڑو، وہ اللہ کے ذمے چھوڑو۔ یہ حساب کتاب لگانا اللہ کا کام ہے، اللہ جیسے چاہے گا کر لے گا۔ آپ بس یہ دیکھو کہ آپ حکم کے مطابق ہو یا نہیں ہو، آپ حکم پر چل رہے ہو تو آپ کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اب کیسے ہوگا وہ کر دے گا۔ کہتے ہیں وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس سے حساب کتاب کیسے ہوتا ہے؟ واقعی اگر مجھے اللہ رب العزت یہ کہتا کہ اس مردے سے حساب لو، تو میں واقعی کہتا کہ اللہ میں نہیں لے سکتا، مجھے تو کہا نہیں ہے، پھر میں پریشان ہوں کہ بھئی اللہ کیسے حساب لے گا۔ یہ بے سمجھی کی بات ہے، یہ بے سمجھی کی بات ہے۔ صبح ہوتی ہے، سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، او زبان اللہ سے ڈر ہمارے بارے میں۔ ان استقمتی استقمنا و ان وججتی وججنا، تو سیدھی ہم سیدھے، تو غلط اور ہم غلط، تیری سلامتی کے ساتھ ہماری سلامتی ہے اور تیری خرابی کے ساتھ ہماری خرابی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ابن ماجہ میں طویل حدیث ہے۔ آپ سفر میں ہیں،
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں حلال و حرام کے مسائل میں سب سے بڑے عالم، قاری قرآن، شاید ایک اکیلا صحابی ہے جسے بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جن دو بچوں نے، جن دو لڑکوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا نا، وہ معاذ کے دوست تھے، معاذ کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے، معاذ کی کمائی تھے۔ سبحان اللہ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، قریب ہوا، فرصت سے فائدہ اٹھایا، پاس آ کے میں نے عرض کیا مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کرے۔ یہ شعور مندی اللہ کی طرف سے بڑی گہرائی ہے اس سوال میں۔ جنت میں داخل کرے، جہنم سے دور کرے، جہنم سے دور کرے۔ یوں نہیں کہا کہ جہنم سے دور کرے اور جنت کے قریب کرے۔ معاذ جنت کے قریب ہونے پر گزارا نہیں کرنا چاہتے اور جہنم میں جانے سے بچنے پر گزارا نہیں کرنا چاہتے، جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اور جہنم کے قریب بھی نہیں رہنا چاہتے۔ سوال بڑا خوبصورت ہے۔ دلنی علی عمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار، جنت کے اندر لے جائے عمل اور آگ سے دور لے جائے عمل، ایسا کوئی کام سکھا دیں۔ آپ دیکھتے ہی رہ گئے بچے نے کیا سوال کیا ہے۔ 16-17 سال کے تھے جب یہ مسلمان ہوئے اور 33 سال کے تھے جب ان کی وفات ہو گئی۔ آپ نے تعریف کی، میرے سوال کی، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیکیاں سکھائیں، ارکان اسلام سکھا دیے، صبر کی تلقین کی، نفلی روزوں کی تلقین کی، حج کی تلقین کی، جہاد کی تلقین کی، صدقے کی تلقین کی، سخاوت کی تلقین کی۔ میں نے ایک دفعہ نمبرنگ کی اس حدیث پر 12-13 کام آپ نے بتا دیے۔ معاذ جو کام تو چاہتا ہے نا، جو نتیجہ تو چاہتا ہے، تجھے نمازیں پڑھنی ہوں گی، حج کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی، جہاد کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، سخاوت کرنی ہوگی، فلاں کام فلاں کام فلاں کام، بہت سارے کام اکٹھے کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سوال چھوٹا جواب لمبا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیر میں نے جواب یاد کر لیا، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ جواب لمبا ہو گیا ہے تو اسے شارٹ کر دیا جائے، اسے مختصر کر دیا جائے تاکہ بچے کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک بملاک ذلک کلہ، معاذ چاہو تو میں ان سارے عملوں کی چابی تمہیں دے دوں، ایک کام کرو سارے کام کرنے لگ جاؤ گے، ایک کام کرو سارے کرنے لگ جاؤ گے، سب کا مجموعہ، سب کی بنیاد، یعنی تو سخی بھی ہو جائے گا، تو مجاہد بھی ہو جائے گا، تو صدقہ بھی کرے گا، تو نمازیں بھی پڑھے گا، تو حج بھی کرے گا، تو عمرے بھی کرے گا، تو صبر بھی کرے گا، ساری نیکیاں تیرے اندر شامل ہو جائیں گی، ایک کام کر۔ میں نے کہا ایک ہی کام؟ کہاں ایک ہی کام کرنا پڑے گا، ایک کام تو کر جا، باقی سارا اسلام تیرے اندر آ جائے گا، تو چلتا پھرتا جنتی ہوگا، ایک کام کر لے۔ میں نے کہا بتائیے، ایک کام بھی تو بڑی آسانی والی بات ہے۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور اشارہ کر کے کہا، آپ نے فرمایا اس کو قابو میں رکھ، آپ نے کہا اسے قابو میں رکھ۔ میں حیران ہو گیا، میں حیران ہو گیا، کہاں نماز، کہاں زبان، کہاں صدقہ، کہاں زبان، کہاں صبر، کہاں زبان، کہاں ارکان اسلام، کہاں زبان، کہاں شہادت، کہاں زبان، کہاں جہاد، کہاں زبان، سمجھ نہیں آئی، کوئی کانٹیکٹ نہیں بنتا، کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ زبان کی حفاظت کرنے والا نمازی کیسے بنے گا؟ زبان کی حفاظت کرنے والا سخی کیسے بنے گا؟ زبان کی حفاظت کرنے والا بہادر کیسے بنے گا؟ زبان کی حفاظت کرنے والا تہجد گزار کیسے بنے گا؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہم سے پوچھ ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، او معاذ افسوس ہے تجھ پر، تیری ماں تجھے گم پائے۔
یہ کوئی کرنے کا سوال ہے؟ تجھے نہیں لگتا تھا کہ زبان پر پوچھ ہوگی؟ تو قیامت والے دن دیکھے گا لوگوں کو ان کے پیروں سے پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں اچھال اچھال کر پھینکا جا رہا ہوگا، اور جرم ان کا زبان ہوگی۔ جرم وہ حاجی بھی ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، وہ تہجد گزار بھی ہیں، وہ سعی بھی ہیں، وہ مجاہد بھی ہیں، وہ شہید بھی ہیں، وہ بہادر بھی ہیں، وہ صابر بھی ہیں، ساری نیکیاں ان میں موجود ہیں، ایک خرابی نہیں چھوڑی انہوں نے، وہی خرابی ان کے لیے جہنمی بننے کا سبب ہوگی، وہی خرابی ان کے لیے جہنمی بننے کا سبب ہوگی۔ تو قیامت والے دن دیکھے گا۔ میں حیران ہو گیا، بس بات کافی ہو گئی ہے، ورنہ اس کا جو تعلق ہے، زبان کا جو تعلق ہے ان عملوں کے لانے اور ان عملوں کو خراب کرنے کے ساتھ، وہ انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا تو میں کل کی مجلس میں تھوڑی سی مثال دے کر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ زبان نیکیاں لانے کا بھی سبب ہے، نیکیاں بچانے کا بھی سبب ہے، نیکیاں لانے کا بھی سبب ہے، نیکیاں بچانے کا بھی سبب ہے، اور بد زبانی آئی ہوئی نیکیوں کو بچنے نہیں دیتی، آنے والی نیکی کو آنے نہیں دیتی۔ اس پر میں چند باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کی مثالیں دے دوں گا، اللہ کرے مجھے یاد رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔